السلام علیکم۔ یہ دنیا ایسے عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے وجود کے متعلق یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو دور حاضر کے ایسے انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جو عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہیں۔ نتاشا ڈیمکینا یہ دنیا کی عجیب و غریب انسانوں کی فہرست میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہیں۔ روس کی 30 سالہ نتاشا ڈیمکینا 17 برس کی عمر سے ہی اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایکس رے کی طرح کا ویژن ہے اور یہ انسان کے جسم میں موجود اعضاء کو کسی مشین کی مدد کے بغیر ہی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ لڑکی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے زیادہ تر دعوے درست ثابت ہوئے ہیں۔ دی گرل وتھ ایکس رے کے نام سے مشہور نتاشا اب باقاعدہ مریضوں کو چیک کرتی ہیں۔ اس کے مریضوں میں ڈاکٹر تک شامل ہیں جو ایکس رے مشین کی بجائے اپنی امراض کی تشخیص کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ نتاشا کی فیس $50 فی مریض ہے اور یوں یہ اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے۔ مارچ 2004 میں اس کو ڈسکوری چینل نے ایک ڈاکومنٹری بنوانے کے لیے بلوایا اور اس کا ایک ٹیسٹ بھی لیا جس کو نتاشا نے بخوبی پاس کر لیا۔ اس کو برطانیہ بھی لے جایا گیا جہاں اس نے کئی مریضوں کے امراض کی کامیابی سے تشخیص کی۔ اس نے خاص طور پر مریضوں کے اندر پائے جانے والے ٹیومر کی درست نشاندہی کی۔ نتاشا کئی ممالک کے دورے بھی کر چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹیلی پیتھی بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور طاقت، لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ نتاشا دنیا کی عجیب ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ پرتھوی راج پٹیل پرتھوی راج پٹیل کا تعلق بھارت کے شہر بمبئی کے قریب واقع ایک گاؤں سے ہے۔ 11 سالہ پرتھوی راج کو ایک بہت ہی یونیک قسم کا جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ اس کو ویئر وولف سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پرتھوی راج کے پورے جسم پر بھیڑیے جیسے بال اگتے ہیں۔ یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جو پوری دنیا میں 50 سے بھی کم لوگوں میں موجود ہے۔ پرتھوی راج کے خاندان نے جڑی بوٹیوں سے لے کر لیزر ٹریٹمنٹ تک ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، لیکن اس کے جسم پر تیزی سے دوبارہ بال اگ آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ اپنے گاؤں سے کہیں باہر بھی نہیں جاتا کیونکہ گاؤں کے لوگ تو اسے جانتے ہیں اور اسکول میں بھی اس کے دوست اسے ایک عام انسان کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ گیری ٹرنر انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے گیری ٹرنر اس دنیا کے واحد ایسے انسان ہیں جس کے پورے جسم کی جلد غیر معمولی حد تک پھیل سکتی ہے۔ بچپن میں جب گیری ٹرنر کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی جلد میں یہ غیر معمولی صلاحیت ہے تو اس کا بے انتہا مذاق اڑایا گیا۔ اس کی جلد اتنی زیادہ غیر معمولی ہے کہ پیٹ پر سے یہ 15 سینٹی میٹر تک پھیل سکتی ہے۔ دراصل گیری ٹرنر کو ایلر ڈینلوس سنڈروم نامی جلد کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جلد بہت زیادہ کمزور اور لچکدار ہو جاتی ہے۔ گیری ٹرنر کی یہی بیماری اس کی مقبولیت اور شہرت کا سبب بنی۔ اس کو الاسٹک مین بھی کہا جاتا ہے۔ ایمو حاجی نہانا یا غسل کرنا کسی بھی زندہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن دنیا میں ایک غلیظ انسان ایسا بھی ہے جس نے پچھلے 60 سالوں سے ایک بار بھی غسل نہیں کیا۔ جنوبی ایران کے صوبے فارس کے گاؤں سے تعلق رکھنے والا 80 سالہ یہ شخص پچھلے 60 سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہایا۔ ایمو حاجی نے 20 برس کی عمر میں ایک گہرا جذباتی صدمہ پہنچنے کے بعد نہانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے دنیا کا گندہ ترین انسان کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھارت کے 66 سالہ کیلاش سنگھ کو دنیا کا گندہ ترین انسان کہا جاتا تھا جو 38 برس تک نہیں نہایا۔ جان ٹائٹر 2000 سے 2001 تک ایک امریکی شخص جان ٹائٹر نے عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ وہ ایک امریکی فوجی ہے اور اس کا تعلق 2036 کے زمانے سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کا سفر کرتا ہوا موجودہ زمانے میں آیا ہے۔ 20 نومبر 2000 کو اس شخص نے ایک انٹرنیٹ فورم پر لکھا کہ میرا نام جان ٹائٹر ہے اور میں ایک امریکی فوجی ہوں۔ میں سن 2036 سے ٹائم مشین میں بیٹھ کر 1975 کے زمانے میں گیا اور اب 2000 کے اس زمانے میں رکا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک حکومتی مشن پر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص سارے امریکہ میں بے حد مشہور ہو گیا۔ جان ٹائٹر نے ایک مشین کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ یہی ٹائم مشین ہے۔
اس شخص کا امریکہ کے نیشنل ریڈیو پر انٹرویو بھی کیا گیا، جس میں اس نے کئی پیشن گوئیاں بھی کی اور کہا کہ 2004 میں امریکہ میں سول وار ہوگی اور اس کے نتیجے میں 2008 میں امریکہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق 2015 میں تیسری عالمی جنگ ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہ شخص اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ جمی گیٹن 47 سالہ اس شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کو ایک عجیب اسکن ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم پر کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے، اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس کا مظاہرہ یہ کافی عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ آخر اس کے جلد میں ایسی کیا بات ہے جو یہ کوئی بھی چیز مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ چپکا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ شخص بیمار نہیں بلکہ بالکل صحت مند ہے۔ جمی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس کے سر کے بال گر رہے تھے تو ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اپنے سارے بالوں کو شیو کر لے۔ اس دن کافی گرمی تھی اور اس نے اپنا سر ٹھنڈا رکھنے کے لیے سر پر ٹھنڈے سوڈے کا ایک کین رکھ لیا، اور بعد میں جب اس نے وہ کین سر پر سے اٹھانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ چپکا ہوا ہے۔ اس کے گھر والے بھی بہت حیران ہوئے۔ جمی کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنے پورے جسم پر سوائے کسی کپڑے کے کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے۔ جمی امریکہ میں بے حد شہرت رکھتا ہے اور یہ اب اس کا فل ٹائم کام بن چکا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ چپکانے کے باقاعدہ اس کو پیسے ادا کرتی ہے۔ پال کراسن، کیا آپ نے کبھی گہری نیلی رنگت والا انسان دیکھا ہے؟ اگر گہری نیلی رنگت والا انسان کا تصور بھی کیا جائے تو مختلف فلمی افسانوی کردار ذہن میں آتے ہیں، لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا پال کراسن حقیقت میں گہری نیلی رنگت کا حامل انسان تھا۔ 2002 کے لگ بھگ پال کراسن ایک نارمل شخص تھا اور اس کا رنگ بھی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ پھر ایک دن اس کے جلد پر اچانک سوزش ہوئی۔ جب پال کراسن نے اس کا علاج کروایا تو 2007 میں اس کے جلد کی رنگت تبدیل ہوتے ہوئے نیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہی استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جلد کا ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا، اور یوں ہی نیلی رنگت والی جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا سبب بنی۔ پال کراسن 23 ستمبر 2013 کو 62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ رالف بکل، کیا آپ نے اپنے جسم میں کوئی نوکدار چیز چبھو کر دیکھا ہے؟ عام لوگوں کو تو انجیکشن کی سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر رالف بکل کو صرف دیکھنے سے ہی جسم میں ایک عجیب سی تکلیف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے چہرے اور جسم کو سب سے زیادہ چھیدنے والا انسان ہے۔ یہ اپنے جسم کو 453 سے زائد جگہوں سے چھید سکتا ہے۔ 11 سال قبل اسے اپنی اس صلاحیت کا پتہ چلا۔ اس کی یہی خصوصیات دنیا بھر میں اس کی وجہ شہرت ہے، اور یہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ بھی۔ مختلف شوز میں یہ اس صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ڈیڈی کوسوارا، انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیڈی کوسوارا کو بھی ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہے۔ اس کے گھٹنے پر خارش ہوئی اور اسے کھجلانے کے بعد اس کے جسم، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں پر مسے نکلنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسے حجم میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ لکڑی نما عجیب سی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ اب اس کے ہاتھ پیر یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی درخت کی چھال اور لکڑی، اس لیے اسے ٹری مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈیڈی نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے بے شمار سرجریز بھی کروائی تاکہ وہ اپنے بڑھئی کے پیشے کو جاری رکھ سکے، مگر فروری 2016 میں ڈیڈی کی موت واقع ہو گئی۔ ریئل ہلک، بچوں کے پسندیدہ افسانوی کردار ہلک کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں بھی ایک بچہ ایسا ہے جو مکمل طور پر تو نہیں لیکن ہاتھوں کی حد تک ہلک سے ہی ملتا جلتا ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والا کلیم پیدائشی طور پر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ غیر معمولی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ کلیم کے دونوں ہاتھوں کا وزن 12 کلو سے زائد ہے، جبکہ اس کی ہتھیلی کی درمیانی انگلی 13 انچ ہے۔ اس بیماری نے کلیم سے نہ صرف اس کا بچپن چھین لیا ہے بلکہ وہ اپنے ضروری کام کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔
بھارتی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے اور ابھی ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں کہ صرف ہاتھ بڑھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس بیماری سے قطع نظر وہ ایک صحت مند بچہ ہے۔ چندرا بہادر ڈینگی۔ چندرا بہادر ڈینگی کو انسانی تاریخ کا سب سے چھوٹا انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 30 نومبر 1939 کو پیدا ہونے والے نیپال کے اس پس کامت شخص کا قد صرف 54.6 سینٹی میٹر یعنی 1 فٹ 9.5 انچ، جیسا کہ اس کا وزن صرف 15 کلو گرام تھا۔ 2012 میں لکڑیوں کے ایک ٹھیکیدار نے جب اس نے اس کو گاؤں میں دیکھا تو اس نے عالمی میڈیا کی توجہ اس کی طرف کروائی۔ یوں چندرا ایک عام بونے انسان سے سپر ہیومن کے درجے پر فائز ہو گیا اور اس کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.